پورے وشو کورونا کے کرائسس میں الجھ رہا ہے۔ خاص طور پر ہندوستان میں ہر دن نئے نئے مشکلات، نئے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہندوستان کے عوام سب لوگ ساتھ مل کے اس کرائسس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کرائسس سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں تاریخ کا ایک حوالہ، تاریخ کا ایک حصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی جو تاریخ ہے اس وقت ہمارے لیے بہت عبرتناک تاریخ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کا ایک ڈراٹ، اس طرح کا ایک قحط کا ذکر ہے۔ 7 سال لگاتار یوسف علیہ السلام کے جو قوم اس طرح کا ایک قحط سے، اس طرح کا ایک ڈراٹ سے وہ لوگ سامنا کیے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام بہترین منصوبے کے ساتھ، بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ اس ڈراٹ سے، اس کرائسس سے نجات پانے کی بہترین کوشش کیے ہیں۔ اس لیے میں اس واقعہ کو آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں اگر ہم لوگ ایک سوئی ہوتے ہوئے سب لوگ ساتھ مل کر اگر اس کرائسس کو سامنا کریں گے تو بہت منصوبے کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ ہم لوگ ایک ساتھ مل کے اگر اس پرابلمس کو فیس کریں گے تو ہم اس کرائسس سے ہم لوگ باہر آ سکتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے اہم چیز اس وقت مجھے اور آپ لوگوں کو کرنا ہے، وہ ہم سب لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں اور سوشل آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اس دیش کے ذمہ دار ایک ریسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے ہم لوگ صرف ایک سوشل ڈسٹینس سے ہم لوگ یہ کام کو انجام نہیں دے پائیں گے، بلکہ ایک سوشل کمٹمنٹ کی ایک عہد لینا ہوگا ہم سب لوگوں کو۔ ایک سوشل کمٹمنٹ ایسا ہے کہ انسان صرف اپنے بارے میں نہیں سوچے، اپنے پریوار کے بارے میں نہیں سوچے، بلکہ یہ اس زمین کے ہر ایک مخلوقات کے بارے میں وہ لوگ سوچیں۔ تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین ٹیچنگ ہے، اس ٹیچنگ کو ہم سب لوگوں کو یاد کرنا ہوگا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ لوگ زمین کے مخلوقات کے اوپر رحم کیجئے، آسمان کے آپ کے رب آپ لوگوں کے اوپر رحم کریں گے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، سب لوگ یہ کام نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو یہ عہد کرنا ہوگا۔ ایک مشکل راستہ ہے یہ، جیسے قرآن نے بتایا ہے ہمیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ ایک مشکل راستہ ہے، یعنی گھاٹی کا راستہ کون اختیار کریں گے، کون اس طرح کا مشکل راستے پر نکلنے کے لیے کوشش کریں گے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ وہی مشکل راستہ ہے کہ جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنا، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھلانا، جو یتیم ہے ان کا مدد میں آنا، جو لوگ مسکین ہے، جو لوگ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی میں جو وہ لوگ ہیں جو لوگ ہر دن محنت کرتے ہوئے کام کرنے والے جو مزدور لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ آج سب سے زیادہ مشکل گھڑی میں ہیں۔ ان لوگوں کو کھلانا، ان لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ مشکل راستہ اختیار کرنا، یہ مشکل راستے پر سفر کرنا، یہ ہمارے سب سے بڑا ایک ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح کے ایک سوشل کمٹمنٹ ہونا ہے ہمارا، صرف سوشل ڈسٹینسنگ کی بات نہیں ہے،
صرف سوشل آئسولیشن کی بات نہیں ہے، بلکہ سوشل کمٹمنٹ کی طرف ہمارا توجہ ہونا چاہیے، اور یہ کرائسس سے ہم لوگ باہر نکالنے کی ایک بہت بڑا کوشش ہمارے طرف سے ہونا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ، رمضان مبارک مہینہ ہمارے سامنے آئیں گے، تو اس مہینے میں ہمارا کیا کوشش ہونا چاہیے؟ ساتھیوں، ہر ایک مومن کا تمنا رہتا ہے، دعا رہتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے مرضی کے مطابق اپنے زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا دعا بھی رہتا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس رمضان شریف کو حاصل کرنا، اس رمضان شریف کے ہر دن رات کو زندہ کرنا، اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق اس رمضان کی ہر ایک مائکرو سیکنڈ کو استعمال کرنا، بہترین کاموں میں لگانا، یہ ہمارا سب سے بڑا خواہش رہتا ہے۔ یہ مشکل گھڑی میں بھی یہ رمضان ہمارے لیے ایک بہت ہمت کی ایک سبق دے رہا ہے، ایک ہمت کی میسیج دے رہا ہے، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی کسی طرح کا بھی کرائسس آپ کے سامنے ہو سکتا ہے، لیکن آپ استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اگر آپ لوگ اس مہینہ میں اگر اللہ سے آپ دعا کریں گے، اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں گے، تو اس ایک کرائسس کو ہم لوگ بآسانی سے ہرا سکتے ہیں، اس کرائسس سے ہم لوگ باہر آ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا ٹیچنگ ہے ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جو جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، تو واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بچنے کا اور اس کرائسس سے باہر آنے کا الگ الگ راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے کھول کے دیں گے۔ تو یہ یقین کے ساتھ اس رمضان کو ہم لوگ استقبال کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، میں اور چند بات آپ لوگوں سے اس دوران کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اس رمضان کو کس طرح ہم لوگ اس رمضان کو استقبال کرنا ہے، اس رمضان کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، اور رمضان کے جو وقت ہے کس طرح ہم لوگوں کو بہترین انداز میں بتانا ہے۔ تو سب سے جو اول کام اس وقت رمضان کے تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو رمضان ہے یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا نازل کیا ہے، قرآن کو پورے کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ تو اس رمضان مبارک میں ہم سب سے زیادہ قرآن سے ہمارا رابطہ، تعلق بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کے تعلیمات کو خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ہم لوگوں کو ہمارا کوشش ہونا چاہیے۔ قرآن کے ٹیچنگ کو عام کرنے پر ہم لوگوں کا محنت ہونا چاہیے، اور خاص طور پر تمسک بالقرآن، یعنی قرآن کو بہت ہمت کے ساتھ قرآن کو ہمارے زندگی میں اپلائی کریں، اور دوسروں کو بھی سکھانے کی اور قرآن کی ٹیچنگ کو عام کرنے پر ہمارا سب سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے۔ قرآن کے موضوع پر ہم لوگ غور کریں، تدبر کریں، قرآن کی ہر آیت پر ہمارے اسٹڈی ہونا چاہیے۔ اس طرح کا ایک تمسک بالقرآن کا ایک عہد اس وقت ہم سب لوگوں کو لینا ہوگا۔ دوسری بات اس وقت میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم یہ نہیں کر پائیں گے جماعت کی، یعنی ایک سوشل گیدرنگ کا ہر ایک کام کو ہم لوگوں کو ایوائڈ کرنا ہوگا، لیکن ہم لوگ اس وقت سب سے زیادہ تہجد میں گزار سکتے ہیں، ہم لوگ قیام اللیل میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر قیام اللیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی
کوئی بھی شخص اگر اس رمضان کے وقت اگر قیام اللیل کی اہتمام کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی اللہ سے ہمارے رابطہ مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور اس پر ہم لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ تیسری جو بات ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن اگر آپ مثبت انداز میں اگر دیکھیں اس رمضان کو، اس وقت کو اگر مثبت انداز میں اگر دیکھیں گے، ایک پازیٹیو انداز میں، پازیٹیو نظر میں اگر دیکھیں گے، تو بہت سارے کام ہم لوگ اس وقت ہم کر پا رہے ہیں جو ہم پہلے سے ہی بہت سالوں سے چاہتے تھے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ خاص طور پر ہمیں پریوار کے ساتھ وقت بتانا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت پریوار سے بتانا ہے، پریوار کے ساتھ بتانا ہے، لیکن اس وقت ایسا گھڑی میں ہمیں ملا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ پریوار سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریوار کے ساتھ وقت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اگر ہم مثبت انداز میں اس کرائسس کو بھی اگر دیکھیں گے تو اس کو ہم لوگ اپورچونٹی سے بدل سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے کام ہم لوگ بہت سالوں سے کرنا چاہتے تھے لیکن وقت نہیں مل رہا تھا، لیکن آج ایسا وقت مل رہا ہے، پریوار سے جڑنے کی وقت مل رہا ہے، اور پریوار میں الگ الگ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے وقت مل رہا ہے، ہمیں پریوار کے ساتھ اسٹڈی کرنے کی وقت مل رہا ہے، ہمارے لیے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وقت مل رہا ہے ہمارے لیے۔ تو ایک اس طرح کا رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو کام کرنا ہوگا۔ اس رمضان میں خاص طور پر ہم لوگوں کو دھیان دینا ہوگا۔ خاص طور پر میں اس وقت ہم رمضان کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، اس لیے ایک مشورہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس وقت مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ریڈنگ کی کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں جو بھی آپ لوگوں کے جو نالج کو انکریز کرنے کے لیے جو وقت آپ لوگوں کو مل رہا ہے اس کو بہترین انداز میں یوٹیلائز کرنے کی، اس کو استعمال کرنے کی ہم سب لوگوں کو کوشش کرنا ہے۔ آپ لوگ اس وقت کچھ کتابوں کو تلاش کیجئے، جو موضوع آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح کا موضوع کو آپ لوگ لیجئے۔ جو بہت سارے سوالات آپ کے من میں رہیں گے، ان تمام سوالات کی جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو میں ایک بہترین اور ایک سجھاؤ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریڈنگ کلچر ہے اس کو ہمارے زندگی کے ایک حصہ بنانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، اور اس کو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور نئے کتاب، نئے آئیڈیاز پر ہم لوگ غور کریں، اس کو مطالعہ کریں، اور نئے آئیڈیالوجی، جو نئے چیلنجز کو ہم لوگ گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم لوگ ان انداز میں، ان نالج کے میدان میں ہم لوگ اس وقت ہم لوگ کودنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ جو گہری جو فکری چیزوں پر ہم لوگ ہمارے وقتوں کو صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی جو بات اس وقت ہم سب لوگوں کو کرنا ہے وہ ہے کہ یہ جو جب ہم لوگ اکیلے میں رہتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو تدبر پر ہم لوگوں کو دھیان دینا ہے۔ انسان باہر سفر نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم لوگ ہمارے اندر سفر کر سکتے ہیں، آپ کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کے خوبیوں کو پرکھنے کی کوشش کیجیے، اس کائنات کی ہر ایک نعمت پر آپ لوگ تدبر کیجیے، غور کیجیے۔ جو میننگ فل ٹروتھ ہے، جو انسان ایک ویژن کی طرف جانا ہے، وہ ایک ویژن، اپنے زندگی کے ایک ویژن حاصل کرنا ہے، تو ان کو سب سے زیادہ ہے کہ ان کے من میں جو سوالات ہیں اس کا جوابات ڈھونڈنا ہے۔ تو وہ ایک ہی ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ تدبر کے ذریعے سے۔ تو جو قرآن نے ہمیں تدبر کرنے کے لیے جو دعوت دیا ہے، قرآن نے ہمیں پروموٹ کیا ہے کہ آپ لوگ تدبر کیجیے، ہر ایک میننگ فل ٹروتھ کے بارے میں آپ لوگ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو زندگی ہے ایک بہترین میننگ فل زندگی بنے۔ تو اس پر ہمارا اور ایک کوشش ہونا چاہیے کہ جو وقت ملتا ہے ہمارا، تو اس میں ہم لوگ تدبر پر
ہم لوگ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں جو کام اس وقت مجھے اور آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ ہم لوگ بہت بڑا کرائسس سے گزر رہے ہیں، ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، اس میں خاص طور پر فنانشل کرائسس آنے والے مہینوں میں اور بھی زیادہ بڑھیں گے، لیکن قرآن کے صحیح ٹیچنگ کو اگر اپنائیں گے تو ہم لوگ اس مشکل گھڑی سے باہر آ سکتے ہیں، اس کرائسس سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اگر آپ صرف کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ اسراف مت کیجیے اور کنجوس بھی نہ کیجیے، بلکہ اس کے بیچ کا راستہ اختیار کیجیے، ایک توازن کا راستہ۔ اگر لائف سٹائل کو بدلنا چاہیں گے آپ، بہت سارے عادتوں کو بدلنا پڑے گا ہمارے، جو پہلے ہم لوگ کرتے تھے، تو اس طرح کا ایک سمپل زندگی گزارنے کی عہد کریں گے ہم لوگ، تاکہ ہم جو توازن کا راستہ اختیار کریں ہر ایک فیلڈ میں۔ ہم لوگ اگر یہ توازن کا راستہ اختیار کریں گے تو ایک بہترین خوشحالی زندگی کو ہم لوگ گزار سکتے ہیں۔ تو اس پر ہمارا زیادہ سے زیادہ توجہ ہونا چاہیے۔ اور جو آخری جو بات اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مہینہ ہے یہ فرقان کا مہینہ ہے، یعنی صحیح اور غلط کا فہم حاصل کرنے والے مہینہ ہے، جو اس لیے کہ جو غلطیاں اگر یہاں پہ سماج میں دکھتا ہے، جو ناانصافی سماج میں دکھتا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور جو سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہمت کا کام ہے، اور مجھے اور آپ لوگوں کو یہ کام بھی کرنا ہے۔ اور آخر میں جو ایک بات مجھے آپ سے درخواست کرنا ہے کہ آج کی جو زمانے میں، آج کے دور میں جو اسلامو فوبیا کے ایک بہت بڑا کیمپین چل رہا ہے، اور اسلام کو یعنی اسلام کے اندر جو خوبی ہے، وہ خوبیوں کو آج کی دور میں اس کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے سب سے بڑا ایک دھیان ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس وقت قرآن کے ٹیچنگ کو، اسلام کے ٹیچنگ کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ جو اسلام کے بارے میں جو نفرت کی بات پھیلانے کی کوشش کریں، اس کے باوجود ہم اسلام کے صحیح جو میسیج کو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کیا ذرائع ہو سکتا ہے، کیا کیا اسٹریٹجی ہو سکتا ہے، کیا کیا اپرچونٹی ہو سکتا ہے، اس پر ہم لوگوں کو سوچیں۔ اور آخر میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں اس مہینے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے ہر ایک جو کمیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس طرح کے جو دعا ہیں، اس دعاؤں کو ہم لوگ اس رمضان کے دوران یاد کریں، اور بہت سارے چیزوں کو ہم لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان انداز میں وہ یہ کمٹمنٹ کے ساتھ، اس کاموں کے ساتھ ہم لوگ اس رمضان کو استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، سواگت کریں گے، اور اس کے لیے تیاری کریں گے۔ اور ایک بہت اہم ایکٹیویٹی کے بارے میں اس دوران ہم سب لوگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ سب لوگ سوشل میڈیا میں ایک چیلنجز کے بارے میں سنے ہوں گے، الگ الگ چیلنجز کے بارے میں ہم سوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے۔ تو اس دوران اگر ہم لوگ رمضان چیلنج اگر اس دوران ہم لوگ لیں گے تو ایک طرح کا ٹاسک، انڈیویجول ٹاسک، ہر ایک فرد اپنے حساب سے ایک انڈیویجول ٹاسک کو، ایک انڈیویجول ایک چیلنج کو اپنائیں گے، ایک رمضان چیلنج کو سیٹ کریں گے۔ تو مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو آپ لوگوں کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا دقت ہو رہا، تو آپ یہ چیلنج لے سکتے ہیں کہ اس رمضان کے دوران میں مکمل طور پر تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، یا قرآن کو میں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا، یا قرآن کے کچھ صورت کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کروں گا، قرآن کے کسی موضوع کے بارے میں اسٹڈیز کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح کا ایک چیلنج آپ لے سکتے ہیں، یا ملٹیپل چیلنجز کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں۔
یا آپ تزکیہ کے سلسلے میں اپنے خود کی تزکیہ کے سلسلے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں یہ پورے رمضان کے دوران میں تہجد کا اہتمام کروں گا. تو اس طرح کا ملٹیپل چیلنجز کو بھی لے سکتے ہیں یا کچھ خاص چیلنج کو بھی آپ اس رمضان میں آپ سیٹ کر سکتے ہیں, ایک گول سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا چیلنج کو لے سکتے ہیں, یا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی سوچ رہے ہیں, یا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ مضبوط کرنے کے سلسلے میں سوچتے ہیں, تو اس طرح کا بھی چیلنج کو آپ اپنا سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک انڈیویجولس گول سیٹ ہے. اگر رمضان میں میرا وقت کو کس طرح بتاؤں گا اور بہترین انداز میں بتانے کے لیے آپ کیا کریں گے, آپ کی طرف سے کیا منصوبہ ہے, اس طرح کا ایک منصوبہ, اس طرح کا ایک پلان, اس طرح کا ایک چیلنج انشاءاللہ ہم سب لوگ انشاءاللہ اس رمضان کے دوران انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے, حاسبو ہم انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فإنه اہون علیکم فی الحساب غدا. یعنی آپ اپنے جو حساب ہونے سے پہلے, اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حساب رکھنے سے پہلے آپ خود کا حساب کیجیے, کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس حساب میں ہمارے لیے آسانی ہوتا ہے. تو ان انداز میں احتساب کرتے ہوئے خود کی ڈیولپ کرنے کے لیے, خود کی سکلز کو ابھارنے کے لیے ہم لوگ اس طرح کا ایک ایکٹیویٹیز, اس طرح کا چیلنج ہم لوگ انشاءاللہ لیں گے. تو اگر یہ انداز میں اگر انشاءاللہ اگر ہم لوگ ایک پلان کریں گے, ایک گول سیٹ کریں گے, ایک ٹاسک سیٹ کریں گے, انشاءاللہ ہمارے جو پرسنالٹی میں بہترین خوبی ہم لوگ لے کر آ سکتے ہیں, اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس طرح کا چیزوں کو ہم لوگ شیئر کریں گے. دوسروں کو بھی اس طرح کا کام کرنے کے لیے, اس طرح اپنے انڈیویجول جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ایک چارٹ بنانے کے لیے ہم لوگ ان کو ابھار سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اس رمضان کے ہر وقت کو ہم لوگ صرف کرنے کے لیے, اس کو خرچ کرنے کے لیے ہم لوگ ارادہ کریں گے. ان انداز میں رمضان کو ہم لوگ استقبال کریں گے, ویلکم کریں گے, اور اس کے لیے ہم لوگ تیار کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انداز میں اس رمضان کے ہر ایک اوقات کو, ہر ایک وقت کو ہم لوگوں کو صرف کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا کرے.